کہانی اس حقیقت کی جب مالیاتی خواب کی تلاش مالیاتی بد خوابی میں بدل جاتی ہے۔ محنتی لوگوں کی طرز زندگی کا حقہ یکساں ہوتا ہے۔ حالیہ شادی ہوش باش اعلیٰ تعلیم یافتہ جوڑا ایک ہی جگہ بدوباش اختیار کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے تنگ کرائے کے فلیٹ میں۔ فوری طور پر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اکٹھے رہ کر وہ بچت کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ فلیٹ چھوٹا ہے، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ بچت میں بڑھاوا کر کے ایک کشادہ ذاتی گھر خرید لے جہاں ان کے بچے بہتر زندگی گزار سکیں۔ ان کی آمدنی بھی دگنی ہوتی ہے۔ اب وہ اپنے کیریئر پر توجہ کرتے ہیں، ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اخراجات میں اسی رفتار سے اضافہ ہوتا ہے۔ آمدن، مالی بوجھ، آمدن، اخراجات۔ کسی شخص کے سب سے زیادہ اخراجات ٹیکس واجبات پر اٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انکم ٹیکس ہے، مگر اکثر امریکنوں کے لیے یہ سب سے بڑا ٹیکس سوشل سیکیورٹی ہے۔ ایک ملازمت پیشہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ سوشل سیکیورٹی ٹیکس اور مڈی کیئر ٹیکس کی مدت میں وہ اندازاً 7.5% ادا کر رہا ہے، مگر در حقیقت یہ 15% ہے۔ کیوں نہ کہ اجر کو اتنی ہی رقم سوشل سیکیورٹی میں ادا کرنا ہوتی ہے اور وہ رقم ملازم کو دینے کے بجائے حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیتا ہے۔ اس پر طرح یہ کہ آپ کو اس رقم پر جو آپ کی تنخواہ سے کاٹ کر مالک نے سوشل سیکیورٹی کی مدت میں ادا کی، ایک بار پھر اس پر انکم ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ رقم تھی جو کبھی بھی آپ کو نہ ملی بلکہ سیدھی سوشل سیکیورٹی کے بچت میں چلی گئی۔ پھر ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آمدن، انکم، اخراجات، ایکسپنس، مالی بوجھ، لائبلٹی۔ اسے مذکورہ نئی شادی شدہ جوڑے کی طرف ایک بار پھر رجوع کر کے واضح کیا جا سکتا ہے۔ ان کی آمدنی بڑھنے کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی کا گھر خریدنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس جگہ میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو ان پر ایک اور ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے جسے پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں۔ پھر وہ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا فرنیچر خریدتے ہیں اور دوسرا نیا گھریلو سامان خریدتے ہیں، اور پھر اچانک وہ بیدار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی مالی ذمہ داریوں کا کالم رہن پر اور کریڈٹ کارڈز کے قرضوں سے انا پڑا ہے، اور اب ریٹ ریس شروع ہوتی ہے۔ اس دوران ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، مسائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح خود کو دہراتا ہے۔ جب آمدنی زیادہ ہوتی ہے تو انکم ٹیکس کی شرح بڑھتی ہے، اسے بریکٹ کریپ کہتے ہیں۔ ڈاک کے ذریعے ایک کریڈٹ کارڈ دار ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ورد ہوتا ہے، وہ اسے استعمال کر لیتے ہیں، خرچہ کارڈ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ایک قرض کمپنی فون کر کے انہیں اطلاع دیتی ہے کہ ان کے پیشہ قیمت اثاثے یعنی ان کے ذاتی گھر کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔ کمپنی انہیں بل کینسلیشن لون کی پیشکش کرتی ہے، کیوں نہ کہ انہوں نے باقاعدگی سے اپنے واجبات ادا کیے تھے، اور انہیں اصلاح دیتے ہیں کہ ان کا بہترین عمل یہی ہوگا کہ وہ کریڈٹ کارڈ کے اس زیادہ سود والے قرض کو ادا کر دیں، اور ان کے گھر پر سود کے علاوہ ٹیکس کی کٹوتی بھی ہے۔ وہ فوراً اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور حاصل کردہ رقم سے کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وہ سکھ کا سانس لیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور اب انہوں نے روزانہ اخراجات کے قرض کو اپنے گھر کے رہن میں ملوث کر لیا ہے۔
ان کی ادائیگیوں میں کمی واقع ہوتی ہے، کیوں نہ کہ وہ قرض کی ادائیگی کی مدت کو 30 سال تک بڑھا لیتے ہیں۔ انہوں نے اچھا کام کیا۔ ہمسائے انہیں خریداری پر جانے کے لیے کہتے ہیں، کیوں نہ کہ میموریل ڈے سیل شروع ہو چکی ہے، یہ وقت پیسہ بچانے کا ہے۔ وہ خود سے یہی کہتے ہیں، ہم خریداری نہیں کریں گے، صرف گھوم پھر کر آ جائیں گے۔ بہر صورت اگر کوئی چیز انہیں پسند بھی تو وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے۔ میں ایسے شادی شدہ جوڑوں سے بار بار ملتا ہوں، ان کے نام کوئی بھی ہوں، ان کی تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ میرے لیکچروں میں حاضری دے کر میری باتیں سننے آتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم زیادہ روپیہ کما سکتے ہیں۔ اخراجات میں اضافہ کر کے انہوں نے آمدنی کو بڑھانے کا سوچا ہے۔ ابھی تک انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کی مشکلات کی اصل وجہ ہے کیا، کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اخراجات میں اضافہ کیا، اور یہی برائی کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ اقتصادی جہالت اور انہیں اثاثے اور بوجھ کے درمیان فرق کا ادراک نہیں۔ آمدنی زیادہ کرنے سے شاید ہی مالی مسائل حل ہوتے ہیں، ذہانت سے انہیں حل کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے ایک دوست کا کہنا ہے، اگر تم کو اندازہ ہو جائے کہ تم نے ایک گڑھا کھود لیا ہے تو اسے مزید کھودنا بند کر دو۔ جب میں بچہ تھا تو میرا ڈیڈ عام طور مجھ سے کہا کرتا کہ جاپانیوں کو 3 طاقتوں کے بارے میں آگاہی تھی: تلوار کی طاقت، ہیرا اور آئینہ۔ تلوار کی طاقت قوت کا مظہر ہے۔ امریکہ نے فوجی طاقت بڑھانے پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے۔ ہیرا دولت کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کہاوت میں کچھ سچائی ہے۔ سنہری اصول کو یاد رکھو، جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہی قانون واضح کرتا ہے۔ آئینہ ذاتی علم کی طاقت کا مظہر ہے۔ خود بنی اور خود شناسی جاپانی کہاوت کے مطابق ان میں سب سے زیادہ اہم تھا۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ عام طور پر پیسہ کی قوت کو خود پر طاری کر لیتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر اور سخت محنت کی وجہ سے وہ خود سے یہ سوال بھی کر نہیں پاتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی سر پھیر ہے؟ ہر صبح جب وہ کام پر جاتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں میں ایک گولی رسید کرتے ہیں۔ پیسے کی شفاق طاقت کے بارے میں زیادہ جانکاری نہ ہونے کے باعث زیادہ تر لوگ اس قوت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ طاقت ان کے خلاف عمل پیرا ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے آئینہ کی قوت کے بارے میں جانا ہوتا تو وہ خود سے سوال کرتے، کیا اس تنگ و دو کا کوئی سر پھیر ہے؟ بعض اوقات اپنے اندر کے شعور کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، اور اپنے اندر کی آواز کو دباتے ہوئے وہ بھیڑ چال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ غور و خوض کے بغیر وہ آندھی تقلید کرتے ہیں۔ معتت بار وہ بغیر سوچے سمجھے وہی چیزیں دہراتے ہیں جو وہ لوگ ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ ایسے خیالات جیسے وسعت اور تمہارا گھر تمہاری پہچان ہے، یا تمہارا اپنا گھر تمہاری سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، یا اگر تم زیادہ قرض لو گے تو تمہیں ٹیکس میں چھوٹ ملے گی، یا مستحکم نوکری ڈھونڈو، یا غلطیاں نہ کرو، یا خطرہ مول نہ لو، وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگوں کے نزدیک مجمع کے سامنے تقریر کرنا موت کے خوف سے زیادہ ڈراؤنا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کے نزدیک عوام کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا خوف معاشرے سے قطع تعلق ہونے، منفرد ہونے، نکتہ چینی، جگ ہنسائی اور تنہا رہ جانے کے خوف کی وجہ سے ہے۔ صرف اس ڈر سے کہ وہ لوگوں سے انوکھے دکھائی نہ دے، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے نئی سوچ اپنانے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے میرے باپ نے کہا تھا کہ جاپانی لوگ آئینے کی قوت کو خاص اہمیت دیتے ہیں، کیوں نہ کہ اس میں دیکھ کر ہی ہمیں سچائی دکھائی دیتی ہے۔ اور زیادہ تر لوگ جب یہ کہتے ہیں خطرہ مول نہ لو، تو اس کی وجہ ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کا کھیل تعلقات، کیریئر اور پیسہ ہر جگہ سامنا ہے۔
यही खौफ है जिसकी बदौलत लोग पुरानी राहें अपनाते हैं और कभी कभी तहकीक नज़रों से इन मरजा तौर तरीकों या मकबूल रजानात का मुआजना नहीं करते। तुम्हारा अपना घर सबसे बड़ी सरमायाकारी है। यह तरक्की करते करते तुम नायब सदर बन जाओगे। बचत करो, जब मेरी तनख्वाह में इजाफा होगा तो मैं बड़ी गाड़ी और बड़ा घर खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड बचत की अच्छी शक्ल है। निकल मी इमोडोल्स दस्तयाब नहीं हो। अगर मेरे पास एक और होती तो बच्चे कजे गाहक के पास इसे फरोख्त कर देता। बहुत से इक्तिसादी मसाइल इस वक्त जन्म लेते हैं जब हम दूसरों की अंधाधुंध तकलीद करते हैं। जरूरी है कि कभी कभी हम खुद को आईने में देखें और अपने अंदर की सच्चाई को ढूंढ निकालें, बजाय इसके कि हम डरते रहें। जब मेरी और माइक की उम्र 18 बरस हुई तो स्कूल में हमें मुश्किलात पेश आईं। हम बुरे लड़के ना थे, मगर गैर मुरई तौर पर हम अपने हम जमातों से अलग होते गए। हम माइक के डैड के लिए रोजाना स्कूल के वक्त के बाद और हर हफ्ता काम करते। हम अक्सर काम के बाद घंटों माइक के डैड के पास इसके दफ्तर में बैठे रहते, जबकि वो अपने बैंकर्स, वकीलों, हिसाबदानों, सट्टेबाजों, सरमायाकारों, मुंतजमों और मुलाजमों से मुलाकातें करता रहता। ये वो शख्स था जिसने 13 साल की उम्र में स्कूल को त्याग दिया था और अब वो रहनुमाई कर रहा था, अहकाम नाज़िल कर रहा था, मशवरे दे रहा था और पढ़े लिखे लोगों पर जरह कर रहा था। वो दुम हलाते हुए इसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते थे और जब वो इनसे नाराज होता तो वो सहम जाते। ये ही वो शख्स था जिसने फरसुदा रवैयात का गुलाम बनने से इनकार कर दिया। इसने जो कुछ किया अपनी सोच के तहत किया और इसे इन अल्फाज से नफरत थी, हमें ऐसे ही करना है, क्यों ना कि दूसरे भी यही कर रहे हैं ऐसे। इसे ना से चिढ़ थी। अगर आप इसे किसी काम को करने पर राजी करना चाहते तो सिर्फ ये कहना काफी था, मेरा ख्याल नहीं कि तुम ये काम कर सको।